وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اس میں اعتراض کیا ہے؟ اور اس رویا عینیہ میں جو روایت ہے سیدہ عائشہ اس میں اعتراض کیا تھا؟ اعتراض فقط یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا. ہم نے یہی تو بات واضح کی کہ شروع میں مقدمہ رکھا کہ یہ عینیت تھی، جسدیت تھی، منامیت تھی، کیا تھی، اس پہ دلائل دیے. اس کے بعد جو ہم نے دلائل رکھے ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا رویت عینیہ کے ساتھ، اب سوال بلا تشبیہ بلا تمثیل. اس پہ آج میں آپ کو ایک واضح مثال دیتا ہوں. جی امام باقلانی کا مناظرہ ہوا. جی آپ جب عادت الدولہ ایک رافضی بادشاہ تھا جی البوہی کے نام سے، جی جس کے حکم پہ آپ امام باقلانی جو ہے سفیر بن کے گئے تھے روم کے بادشاہ کے پاس جو عیسائی تھا. جی جی صرف عادت الدولہ نے اس لیے بھیجا جی کہ وہاں پہ جائیں امام باقلانی، کیونکہ وہ آپ کی ذہانت و فطانت و بداحت کا قائل تھا، جی تاکہ جب وہاں پہ پہنچیں گے تو عیسائیوں کے عقائد میں جو خلل ہے، جو بطلان ہے، جو کذب ہے، اس کو واضح فرمائیں گے. جی یہ وہ عادت الدولہ ہے. اسی کی مجلس میں اس کو کس نے بتایا کہ ایک شخص ایسا ہے اگر آپ اس کو مختلف صوبوں میں بھیجیں اسلامی ممالک میں تو اسلامی عقائد کا پرچار ہو سکتا ہے. جی وہ کون ہے؟ امام باقلانی. امام باقلانی مجلس میں آئے، جی عادت الدولہ کی مجلس ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ابو اسحاق النصیبینی جی یا النصیبینی، یہ معتزلی ائمہ میں سے تھے. جی آپ نے کہا عادت الدولہ نے جی امام باقلانی سے کہ ان سے رویت کے متعلق سوال کریں. اب میں آپ کی اس دلیل کی طرف آ رہا ہوں جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، لا تدرکہ الابصار، جی کہ رویت عینیہ منع ہے. کیوں؟ یہ آیت بھی دلیل دیتے ہیں نا. جی جی بالکل. امام باقلانی نے کمال کر دیا، جی کمال کا استدلال کیا. انہوں نے پوچھا ابو اسحاق المعتزلی سے آپ کا کیا موقف ہے رویت کا؟ کیونکہ یہ تو سب کا اتفاق ہے جی کہ دنیا میں رویت نہیں ہے، آخرت میں اختلاف ہے جی اہل سنت کے درمیان اور معتزلیہ اور دیگر فرقوں کے درمیان. اسی مسئلہ کے اندر علماء عقیدہ جب دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں معراج کو ڈسکس بھی کرتے ہیں جی کہ کیا پھر معراج کی رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو؟ وہ کہتے ہیں یہ استثناء ہے. استثناء کیسے کہ اس دنیا میں نہیں دیکھا، جب معراج میں گئے تو اس دنیا کے احکام سے خارج تھے، بالکل. تو لہٰذا یہ جو واقعہ ہے یہ بھی احکام دنیا سے متعارض نہیں ہے، جی کیونکہ وہ واقعہ دنیا میں واقع نہیں ہوا بلکہ ماورائے دنیا واقع ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. اب جب امام باقلانی نے پوچھا بھی دلیل کیا ہے، جی اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ انہوں نے کہا ہر شخص کو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. جی جب آپ آنکھ سے دیکھیں گے تو مد مقابل کیا ہوگا؟ جہت ہوگی. جی یعنی آپ نے اگر سامنے دیکھا ہے تو سامنے کھڑا ہونا چاہیے، جی دائیں دیکھا ہے تو دائیں، یعنی جس طرف آنکھ ہے اس کے سامنے. بالکل تو یہ جہت کو لازم آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ لیسا کمثلہ شیء. شیء، جی اعتراض تھا نا. بالکل. اس نے یہی آیا بہت بڑا لا تدرکہ الابصار. امام باقلانی نے بہت خوبصورت جواب دیا، بہت خوبصورت. کہتے ہیں نہیں، انسان جب دیکھتا ہے تو عین سے نہیں دیکھتا، جی. آنکھوں سے. نہیں دیکھتا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں آنکھوں سے نہیں لیکن آنکھوں کے اندر جی جو ادراک ہے نا، ادراک، اس کو کہتے ہیں بصر. جی اس بصر سے انسان دیکھتا ہے. بالکل ایسے ہی. دلیل کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ایزی کر کے سمجھا. جی دلیل یہ ہے کہ نبینا شخص ہے، اس کی آنکھ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو پھر وہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ آپ نے کہا نا کہ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، تو نبینا شخص کی تو آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں پا رہا. جی کیوں کہ اس کے اندر ادراک نہیں ہے، بصر نہیں ہے. بصر نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ انسان آنکھ سے نہیں، ادراک اور بصر سے دیکھتا ہے. تو ہر شخص کا ادراک اور بصر اس کی کیفیت اور اس کی استعداد کے مطابق ہے، جو اس کا وصال روح ہے. جی بالکل. اس پہ دلیل اور ادراک اور بصر کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی جہت. نہیں. دلیل کیا ہے اس پہ؟ حدیث مبارکہ میں متفق علیہ حدیث صحیحین کی جی. کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے رکوع اور تمہارے سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ میں اپنے پیچھے سے بھی تمہارے رکوعوں کو دیکھتا ہوں. اگر تم پچھلی صفوں پر بھی کھڑے ہو جی. وہ بھی میرے اندر پوشیدہ. نہیں. مطلب کیا ہوا؟ حضور آنکھ سے دیکھتے تو صرف سامنے سامنے لیکن بصر بصر اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادراک اور بصر اعلیٰ تھی جی بالکل ایسے. کیونکہ معجزانہ تھی. جی. تو جب ادراک اور بصر سے دیکھا تو ادراک اور بصر سے جہت کا نہ رہی. نہ رہی. جیسے سامنے دیکھ رہے تھے ویسے
وہ پیچھے بھی دیکھ رہے تھے، جیسے سامنے دیکھ رہے تھے ویسے ہی دائیں اور بائیں بھی دیکھ رہے تھے، کیونکہ جو نظر نہیں آ رہے وہ دائیں بائیں بھی تو کھڑے ہیں نا جی، پچھلی صفوں میں. جی، بالکل. تو لہٰذا یہ دلیل ہے کہ ادراک سے دیکھا جاتا ہے، عین سے نہیں. اگر ہم کہ عین سے دیکھا جاتا ہے تو مطلب کیا ہے، جہت لازم آتی ہے. جی. اگر کہا جائے کہ ادراک اور بصر سے دیکھا جاتا ہے تو صحیح ہین کی حدیث کے مطابق بھی ادراک اور بصر سے جہت لازم نہیں آتی. لہٰذا یہ دلیل ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ رب العزت کی ذات بے مثال کو بلا تشبیہ و تکییف جی آنکھ سے نہیں ادراک کے بصر سے دیکھا، اور ادراک اور بصر میں جہت نہیں لگتی. جی اسی لیے ابو حسن اشعری سے جب مناظرہ ہوا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جی کس کے ساتھ؟ اپنے شیخ کے ساتھ جو معتزلی تھا الجبائی، جی. جس کی مجلس میں آپ بیٹھتے تھے. جی جی اس نے جب انکار رؤیت پہ دلیل دی تو آپ نے فرمایا یہ جو تو نے دلیل دی ہے یہ 6 جہتوں سے قابل قبول نہیں ہے، 6 احتمال کی وجہ سے قابل قبول نہیں. اس میں ایک احتمال کیا ہے کہ جب فرمایا لا تدرکہ الابصار مطلب کیا ہوا، فی الدنیا، جی فی دنیا. تو جب علماء عقیدہ نے کہا ہے کہ معراج کی رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے ماورا تھے، جی. یعنی دنیا کے احکام سے خارج تھے، تو لہذا وہاں پہ اس آیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یہ امام باقرانی کا استدلال تھا حضرت الدولہ کی مجلس میں. صحیح. تو لہذا یہ آیت لینا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک دوسرا یہ معنی ہے جو آیت تھی تفسیر القرآن بالقرآن. دوسرا یہ معنی ہے کہ ادراک کا مطلب ہے احاطہ. جی ادراک کا مطلب احاطہ بھی ہوتا ہے. کیوں؟ وہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جب سمندر پھٹا اور رستہ بنا اور فرعون کا لشکر جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا تھا، قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون. مطلب کیا ہو گیا کہ ہمارا احاطہ کر لیا گیا ہے، جی ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے، گھراؤ کر لیا گیا ہے. تو یہاں پہ ادراک کا ایک 7واں احتمال کیا ہوا، احاطہ. اور اللہ تعالیٰ احاطہ سے پاک ہے. فرمایا لا تدرکہ الابصار. ادراک کا معنی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ احاطہ، بلکہ ادراک کا معنی یہ کہ بغیر جہت، جو امام باقلانی نے بیان کیا جو صحیح ہے ان کی حدیث سے ثابت ہے. صحیح.